مستنگ میں، منگوچر میں، خراسان میں، مسخیل میں، لیکن غریب آدمی کے بچے بوڑھے. اگر ہم سے میرے مراد وکیلوں نے، اگر ہم جرنلسٹوں نے، اگر ہم سیاسی لوگوں نے ان لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی، یہ لوگ بپھرے ہوئے پاگلوں کی طرح اپنے بازار لوٹیں گے. جب آدمی بھوکا ہو، اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ کچھ کرنے کے لیے گزرتا ہے. پاکستان میں قید کی یہ حالت ہے. اس کے لیے پی ڈی ایم، وکلاء، جرنلسٹوں سب نے مل کر ہم نے بسم اللہ کرنی ہے اور بالکل اعلان کرنا ہوگا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، بس دوڑ پھرنا ہوگا. وہ پنجابی میں کہتے پہ جاؤ، ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا، ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا. شہزادہ آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں. 2 ہفتے پہلے دنیا کے تمام جاسوسوں کے سربراہ ہندوستان میں اکٹھے ہوئے. ان میں روسی بھی تھا، ان میں امریکن بھی تھا، چائنا والا نہیں تھا، ہندوستان والا تھا. شاید اسرائیل والوں کو اس نے چھپا دیا تھا. اسرائیل والا، انگریز، سی آئی اے والا. وہاں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. سی آئی اے کا چیف آیا، اس نے ہمارے چیف سے بات کی، اور جو ریٹائر ہوا ہے اس جنرل سے بات کی. جس طرح صاحب آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کیا بات ہوئی. پھر 3 دن بعد ہمارے جاسوسی سربراہ نے ایران، ازبکستان، تاجکستان، امریکہ، چین، روس، امریکہ نہیں، روس اور چین، یہ جا کے بیٹھے ادھر. پھر ہمیں پتہ نہیں چلا. بھائی ہم 20 کروڑ انسان ہیں، ہمارے ارد گرد تماشے ہو رہے ہیں اور جاسوسی سربراہ، جاسوسی لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں. نہ ہماری پارلیمنٹ کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے. یہ حالت کسی صورت ہمیں قبول نہیں. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، میں بہت کچھ لے آیا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے، لیکن وقت کم ہے. پتہ نہیں کہاں رکھ دیا. روس پہلے دن اس کے لیے ولادیمیر پوٹن کے طالبان سے، ادری صاحب، طالبان کے کابل پر متصرف ہونے کے 1 دن بعد، صرف 1 دن بعد، کابل میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ایلچی ضمیر کابلوف نے طالبان کی حکومت کو اشرف غنی کی حکومت سے زیادہ قابل اعتبار شراکت دار بنایا. اشرف غنی کی حکومت سے پوٹن کے سربراہ نے، ساتھی نے. روسی سفیر دیمیتری زورنوف نے کہا کہ طالبان اس اشرف غنی کے طالبان کے زیر تعمیر تصرف کابل اب زیادہ محفوظ ہے. کابل سے چینیوں نے اپنا سفارتخانہ نہیں اٹھایا، کابل سے روسیوں نے اپنا سفارتخانہ نہیں اٹھایا. روس نے اپنے علاقے میں ایک فوجی وہ بنایا ہوا ہے جس میں ازبکستان، تاجکستان سارے شامل ہیں. وہ ایک طرف خوفزدہ ہیں کہ یہاں سے داعش مائش اس طرف نہ آئے، دوسرے طرف خوفزدہ ہیں کہ اگر افغانستان میں گڑبڑ ہوئی سارا خطہ جل جائے گا. ہندوستان سے بھی روس نے بات کی ہے کہ افغانستان کو ہم نے گرنے سے پھلانے سے بچانا ہے. ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، آپ کے رشتے ہوں گے، وہاں ہمارے بھی رشتے ہیں. اگر روس، چین، ایران واقعی اس خطے کو جنگ کی بربادیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، اس میں 2 سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہیں، ایک چین اور ایک روس. انہوں نے ہمیں یہ باور کرانا ہوگا ہمارے سارے خطے کو کہ افغانستان ایک آزاد مستقل ساورن اسٹیٹ ہے. اس میں فرانس، انگریز اور امریکہ نے بھی امداد کرنی ہوگی، الفاظ کی نہیں. ساورن اسٹیٹ مین ساورن اسٹیٹ. پھر جا کے
طالبان کے ساتھ افغان بیٹھیں گے، جرگہ ہوگا، طالبان سے وہ سوال کر سکتی ہے، میں کر سکتا ہوں کہ ملا برادر بھائی، اگر ہم نے اس رواج کو پکا کرنا ہے کہ افغانستان میں تبدیلی بندوق کے زور سے آئے گی، پھر تو آپ کے خلاف بہت سارا ماز بن رہا ہے، کوئی گروپ اٹھ کے آپ کے خلاف لڑنے کی تیاری کرے گا۔ آپ سے پہلے گلبدین حکمتیار فلانا فلانا ہفتگانہ اور رشگانہ بائی فورس وہاں جا کے انہوں نے وہ نہیں کر سکے، خلق ڈیموکریٹک پارٹی بندوق کے زور پہ نہیں کر سکی۔ خدا کے لیے اس علاقے پہ رحم کیجیے، افغان بیٹھے، جرگہ بلائیں اور ایسا طریقہ کہ بس جنگ کی بات ختم ہو اور افغانوں کی مرضی سے ایک حکومت وہاں بن جائے، بھلے طالبان کی بن جائے، بھلے ان کی بن جائے، لیکن عوام کی مرضی سے۔ افغانستان میں بربادی اس دفعہ صرف افغانستان میں نہیں ہوگی، اس میں ایران، پاکستان، سارا خطہ جل جائے گا۔ چین کی یہاں سرگرمیوں کو امریکہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، سی پیک میں اس کو گڑبڑ ہے، آسٹریلیا کے ساتھ امریکہ نے چینیوں کے خلاف محاذ بنا دیا ہے۔ یہ لڑائیاں ہماری پہاڑوں پہ لڑی جائیں گی، ہمارے سر ہوں گے، ان کے بم ہوں گے، ان کی فوجیں ہوں گی۔ اس کے لیے ہم نے مل کر طالبان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، علماء، قوانین برابر، ہم نے اس خطے کو جنگ کی بربادیوں سے بچانا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اہم ملک ہے، ہماری مہربانی کریں، ہم کسی ادارے کو کمزور کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی بھی ادارے کے اپنے اس سے مالک صاحب نے وعدہ کرنا ہوگا، شہزادہ نے وعدہ کرنا ہوگا، یہ جرنلسٹ بھی اگر اپنے حدود سے بڑھ جائیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انہوں نے بھی وعدہ کرنا ہوگا اپنے حدود سے نہیں نکلیں گے۔ ججز، جوڈیشل ایکسٹریمزم جب شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ایک بربادی کا راستہ ہے۔ جج بھی مہربانی کریں، وعدہ کریں اپنی حدود سے نہیں نکلیں گے، جرنلسٹ بھی اپنے حدود سے نہیں نکلیں گے۔ نواز شریف کو بھی وعدہ کرنا ہوگا، فضل الرحمان کو بھی وعدہ کرنا ہوگا، کسی اور جو وزیر اعظم بننے کے امیدوار اور لائق ہیں ان کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ بھی یہاں ایک سویلین ڈکٹیٹر بننے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر جا کے ہم اس خطے اور اس ملک کو بچائیں گے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، ساری معلومات اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وقت مازیګر دی چار منځونه نه دي کړي. عزیزانو ستاسو د ټولو ډېره مننه، ډېره شکریه. دا درې نارې وکړي بلا مو ووخت بس ستون دغسې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، په زوره نعره تکبیر. پی ڈی ایم میڈیا کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، انقلاب. الو سوری ایک بات یہ خبر نہیں ہے رسول علی وزیر د پاکستان د پارلیمنٹ ممبر دی، د پاکستان د پارلیمنٹ په ووټو ممبر دی، نه و ضمانت ته پرېږدي، نه فلانی کار کوي، نه فلانی کار کوي. دا جلسه مطالبه کوي چې علي وزیر دا حق لري چې ضمانت یې وشي، دا حق لري چې ووځي. ٹھیک ہے، زنده باد. علي وزیر په باره کې موږ مخکې فیصله کړې وه چې که دوی نیله نه کړ موږ مجبوره یو بیا به په ګرد بل کې د علي او دغه ټولو سیاسي کارکنانو دپاره چې دوی یې نه پرېږدي. په یوه ورځ به جلسه کوو له دې ځایه تر کراچۍ، او سمې نارې به جوړوو، په دې کې همت کوو. د خدای په امان.